علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 28 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلنے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آنکھوں میں اتنی حیرانی، اتنی حیرت کیوں ہے آپ کی؟ سلطان اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر بولا۔ نورے نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اس کی مضبوط گرفت سے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ خواہ مخواہ خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہیں آپ کی یہ مزاحمت بیکار ہے۔ اپنے نازک وجود کو ہماری گرفت سے آزاد کرانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ نازک سی جان ہے آپ کی، رحم کریں اس پر اور ہم پر۔ اس طرح رو کر پریشان مت کریں ہمیں۔ آج تو دیکھ لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو، آئندہ ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھیں، سمجھی؟ اور ایک بات، آج تو آپ نے ہم سے دور ہونے کی کوشش کر لی، آئندہ یہ کوشش مت کرنا۔ آج تو ہم نے برداشت کر لیا، آئندہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ نور لین کی آنکھیں جو پانیوں سے بھری ہوئی تھی، اس کی بات پر وہ چھلک گئیں۔ سلطان نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کے دونوں بازو کو چھوڑا اور اپنے ہاتھ کے پورے سے بڑی نرمی اور بڑی محبت سے اس کے آنسو کو صاف کرنے لگا۔ ایک اور بات، ہمیں بار بار بات کو دہرانا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے ایک بار کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس کے رخساروں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ زخم بھی دیتے ہیں اور رونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نور لین کی زبان پر شکوہ آ ہی گیا۔ اس کے کہنے پر سلطان نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، کون سا زخم دیا ہے ہم نے آپ کو؟ نور لین اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، لیکن وہ اسے جواب دیے بغیر اپنا رخ پھیر گئی۔ انداز میں انبنا پن تھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر اس کے انداز سے مسکراہٹ اود کر آئی۔ بازوؤں پر مضبوط گرفت آپ ہی آپ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے نروٹھے پن سے اس کی کاجل سے بھری روئی روئی آنکھیں سلطان کو اپیل کر رہی تھیں۔ اس کا نروٹھا پن، اس کی کاجل سے بھری روئی روئی آنکھیں سلطان کو اپیل کر رہی تھیں۔ وہ اسے غور سے دیکھتا، اسے خود سے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نور لین کی سانس اٹکی۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی، لیکن سلطان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار اور مضبوط کر دیا۔ کچھ لمحے کے لیے ان دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، پھر ایک لے پر دھڑکنے لگیں۔ دور ہو جائیں، کوئی آ جائے گا۔ نور لین اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر آہستہ سے بولی۔ اس کے کہنے پر سلطان آہستہ سے اس سے الگ ہوا۔ اس سے الگ ہو کر اس نے نور لین کا چہرہ دیکھا، جس پر ایک دم گلالی چھا گئی تھی۔ چلیں، نیچے چلیں، سلطان نے اس کے گلابی بکھرتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی طرف چل دیا۔ نور لین ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس پل پل بدلتے موسموں کی طرح شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نیچے آ کر انہیں خبر دی گئی کہ اگلے ہفتے جمعے کے دن ان کا نکاح رکھ دیا گیا ہے، جس پر سلطان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، جبکہ نور لین اتنے کم وقت کا سن کر گھبرا گئی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ وہ جلدی شادی کے لیے کہیں گے، لیکن اتنی جلدی شادی، یہ اس کے گمان میں نہیں تھا۔ چلیں آفریدی صاحب،
اب ہمیں چلنا چاہیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ ہارون صاحب نے آگے بڑھ کر آفریدی صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا، جی انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی کہا۔ پھر ایک دوسرے سے مل کر نورالعین کو پیار کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں ہر چیز کو آگ لگا دوں گا، ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، نور صرف میری ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ میری منگیتر ہے، وہ ایسا کیسے مجھ سے اس کی منگنی ختم کر کے کسی اور کے ساتھ اس کا رشتہ کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے خبر ملی تھی کہ آج سلطان کی فیملی نورالعین کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور انہوں نے وہ رشتہ قبول کر کے جمعے کے دن اس کا نکاح بھی رکھ دیا ہے۔ جب سے ارسل نے خبر سنی تھی وہ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ خبر دینے والے اس کے اپنے بڑے ماموں تھے جو دلی سے باہر رہتے تھے۔ آفریدی صاحب نے انہیں کال کر کے سب کچھ بتایا تھا، یہ بھی کہ آج انہوں نے نورالعین کا رشتہ سلطان سے کر کے جمعے کے دن اس کا نکاح رکھ دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں آنے کی بھی دعوت دی تھی۔ ساری بات سن کر انہیں حیرانی تو ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بھائی بہنوں سے بات کی اور آخر میں ارسل سے، جب سے وہ غصے میں جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ چیز زمین پر پھینک کر چکنا چور کر رہا تھا۔ بس کر دے بیٹا، سنبھال اپنے آپ کو۔ اس کی ماں سے سنبھالتے سنبھالتے تھک رہی تھی۔ نہیں میں نہیں سنبھال سکتا خود کو، مجھے میری نور واپس چاہیے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ یہ؟ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہیں؟ اسے رحم نہیں آیا مجھ پر؟ یہ سب کرتے ہوئے اس نے ایک بار میرے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں آیا اسے تمہارا خیال؟ بالکل نہیں آیا، اور کیسے آتا؟ دولت کی چمک نے تمہاری طرف دیکھنے کی ہر راہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دولت چیز ہی ایسی ہے بیٹا جو اچھے کے ایمان جگمگا دے۔ وہ سلطان کی دولت سے متاثر ہوئی ہے اور اسے اپنے حسن سے متاثر کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس دن کس طرح وہ دندناتے ہوئے اس کے گھر آیا تھا اور کس طرح ہم سب کو دھمکا کر گیا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، تم نے شادی کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا، اور اب کیسے اس سے ایک ہفتے کے اندر اندر شادی کر رہی ہے؟ یہ سب ان کا پلان تھا، یہ سب ان کا پہلے سے پلان تھا۔ تم ہی بے وقوف تھے جو اس کی محبت میں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کو خود سے لگائے زہر خوند لہجے میں کہہ رہی تھی، اور اس کے اندر بھی اپنے لفظوں کا زہر بھر رہی تھی۔ دولت، سب کچھ دولت ہوتی ہے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ایسے جیسے وہ تو جانتا ہی نہیں، ایسے جیسے وہ نورالعین سے جلدی شادی دولت کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، آج کا دور دولت کا دور ہے۔ جس کے پاس دولت، اس کے پاس رشتے، اس کے پاس محبت، اس کے پاس طاقت، اس کے پاس وفاداری۔ جس کے پاس یہ نہیں، جس کے پاس رشتے، جس کے پاس یہ نہیں، اس کے پاس ان میں سے کچھ نہیں۔ وہ ارسل کے دماغ میں زہر کے ساتھ ساتھ یہ خرافات بھی بھر رہی تھی۔ دولت، ہاں دولت، یہی تو سب کچھ ہے، اس نے اپنی ماں سے الگ ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد انہوں نے چاروں طرف ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی انہیں سمیٹنے کے لیے اٹھ گئیں۔ ارسل اپنے کمرے میں آیا اور اس شخص کے نمبر پر فون ملایا۔ پہلی بار فون نہیں اٹھایا گیا، لیکن دوسری باری میں پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔
کیسا لگا صدمہ؟ سامنے سے بے ساختہ پوچھا گیا۔ اس کے پوچھنے پر ارسل نے اپنے لب آپس میں پیوست کیے۔ بولو بھی، کیسا لگا صدمہ؟ سامنے سے تمسخر اڑایا گیا۔ تم مجھے پیسے نورالعین سے شادی کے عوض میں دینے والے تھے، پھر چاہے میں کیسے بھی پھر میں کسی بھی طرح اس سے شادی کرتا، اسے منا کر، اسے کڈنیپ کر کے یا گن پوائنٹ پر، کیسے بھی، ہے نا؟ ارسل نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ ہاں بالکل، سامنے سے سکون سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے پھر میں اس سے شادی کروں گا، چاہے جیسے بھی کروں۔ اپنے وعدے کے مطابق تم مجھے اتنی رقم دو گے جتنی مجھے چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ؟ ارسل نے کہا۔ تو سامنے سے ایک جاندار قہقہا بلند ہوا۔ اس کا قہقہا ارسل کو تپا کر رکھ گیا۔ کیوں ہنس رہی ہو تم؟ ارسل نے غصے سے پوچھا۔ تو سامنے سے ایک اور جاندار قہقہا بلند ہوا۔ تمہاری بے وقوفیوں پر، تمہاری جلد بازی پر ہنس رہا ہوں۔ تم کتنے بے وقوف ہو، کتنے جلد باز انسان ہو، ہر چیز آفت میں کرنا چاہتے ہو۔ ارے یار، تھوڑا صبر کرو۔ تمہیں نورالعین چاہیے، تمہیں مل جائے گی، لیکن ابھی تم اس سے شادی نہیں کرو گے، ابھی تم سلطان سے اس کی شادی ہونے دو۔ اس نے کہا تو اس کی بات پر ارسل کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں اپنی نور کی شادی سلطان سے ہونے دوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ارسل چڑھا کر بولا۔ پھر جلد بازی، پھر بے وقوفی۔ سامنے سے اب کی بار بڑی ہی رسانی سے کہا گیا۔ اس میں بے وقوفی اور جلد بازی والی کون سی بات ہے؟ تم چاہتے ہو میں اپنی نور کی شادی اس سے ہونے دوں؟ تمہیں نہیں پتا، لیکن میں تمہیں بتا دوں، میں نور سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ارسل نے ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، تبھی تو اتنے بے چین ہو، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان اس سے شادی کرے گا اور ہر قیمت پر کرے گا۔ تم نہیں جانتے سلطان کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اب تم چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ وقت آنے دو، وقت آنے پر ساری بازی پلٹی جائے گی۔ تمہیں نہیں پتا سلطان جتنی شدت سے محبت کرتا ہے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہے۔ جب وہ محبت کرتا ہے تب وہ کسی کی نہیں سنتا، جب وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تب بھی وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تمہیں اس کے غصے کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کا غصہ سیلاب سے زیادہ خطرناک ہے، اور غصے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، خود اپنی بھی نہیں۔ تو تم تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا صبر۔ ابھی وہ نورالعین سے محبت کر رہا ہے، کرنے دو۔ کل جب اس سے نفرت کرے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ اس سے کتنی نفرت کرے گا، اور اس کو نورالعین سے نفرت کرنے پر تم اور میں دونوں مل کر مجبور کریں گے۔ پھر وہ اسے چھوڑ دے گا، پھر تم اسے اپنا لینا۔ سامنے سے یہ بات اس طرح کہی جا رہی تھی جیسے یہ بہت بہت عام بات ہو، جبکہ ارسل کا دل اس بات پر ڈوب گیا تھا۔ وہ نورالعین سے شادی کرنے کی بات کر رہا تھا تو یہ اس کی بھی خوشی تھی، لیکن اس کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا، کسی اور کے ساتھ دیکھنا، یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ سنو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ نہ ہی میں اپنی نور کی شادی سلطان سے ہونے دوں گا، نہ ہی میں اپنی نور کی شادی سلطان سے ہونے دوں گا۔ مجھے تمہاری آفر منظور نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے پیسے، مجھے صرف میری نور چاہیے ہر قیمت پر۔ ارسل نے کسی فیصلے پر پہنچ کر کہا۔ مطلب تم پیسوں سے بھی ہاتھ دھونا چاہتے ہو اور نور سے بھی؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ جی نہیں، میری نور مجھ سے دور نہیں جائے گی۔
ارسل مضبوط لہجے میں بولا، لیکن اسے اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا خود ہی احساس ہو گیا۔ اس کے لہجے پر سامنے والا ہنسا۔ تمہیں خود پتا ہے نا، تمہارا لہجہ کھوکھلا ہے۔ اس نے چڑھانے والے انداز میں پوچھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ عاجز آ کر بولا۔ کچھ نہیں، فی الحال خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، تھوڑا وقت لو، تھوڑے وقت بعد میں خود تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جب تک تم بالکل نارمل ہو اور اس کی شادی میں شرکت کرو، اور ہاں، ریلیکس رہنا، تمہیں تمہاری نور بھی ملے گی اور پیسے بھی، پھر عیش کرنا اپنی نور کے ساتھ۔ سامنے والے نے ہنس کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے فون بند کرتے ہی ارسل ڈھہنے کے انداز میں بیڈ پر گر گیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نورالعین اسٹوڈیو پہنچ کر سینئر ایڈیٹر کے کمرے میں آ کر بولی، مجھ سے؟ انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر پوچھا۔ جی سر، آپ سے۔ نورالعین نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، ورنہ ان کو دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پر دے مارے۔ آج اس کی نظر میں ان کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ کہیں کیا بات ہے؟ ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے کہا، سر آپ کو یاد ہے لندن جانے سے پہلے آپ نے مجھے ایک کام کرنے کے لیے کہا تھا؟ نورالعین بنا تمہید کے بولی۔ ہاں کہا تھا، اور آپ نے منع کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا، مطلب آپ کو ساری بات یاد ہے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل سب کچھ یاد ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ایک بات بتائیں سر، آپ نے اس بات کا ذکر کس سے کیا تھا؟ یہ اس طرح کی آفر میرے علاوہ کس کو دی تھی؟ نورالعین نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، صرف آپ سے پوچھا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار کے بعد میں نے کسی اور کو یہ آفر نہیں دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین اپنی 2 انگلیوں کے بیچ گھماتے ہوئے کہا، مطلب اس بارے میں ہم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اب کی بار نورالعین نے کچھ کرید کر پوچھا۔ اس کے اس انداز پر وہ لمحہ بھر کو اسے خاموش نظروں سے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سوچ لیں، یادداشت پر زور دیں، شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے۔ اس نے کہا، نہیں، کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بولے، سچ؟ اس نے جیسے انہیں ایک اور موقع دیا۔ بالکل سچ۔ اب کہ وہ بولیں تو ان کے لہجے میں تھوڑا غصہ تھا۔ تو پھر وہ کون تھا جس نے ویڈیو بنائی تھی؟ آپ کے کیبن میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی موجود تھا، اور آپ کے کیبن میں کوئی ہو اور اس کا علم آپ کو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نورالعین نے کہا تو ان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ کون تھا؟ اور آپ کس ویڈیو کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، کون تھا یہ مجھے نہیں پتا، اور جہاں تک رہی بات تو سوری، یہ لکھا کیا گیا مجھے نہیں سمجھ میں، مطلب یہ شاید کچھ ہو گیا۔ جہاں تک رہی ویڈیو کی بات تو یہ رہی ویڈیو۔ اس نے اپنے فون میں ویڈیو نکال کر ان کے سامنے فون اسکرین کو کرتے ہوئے کہا، اس نے سلطان سے وہ ویڈیو منگائی تھی۔ انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی، پھر نورالعین کو، آپ جانتے ہیں اس ویڈیو کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ فون بند کرتے ہوئے نورالعین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کون سی بات؟ انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، کہ جس نے بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، آدھی کی ہے، یعنی جب تک آپ مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اس میں میرا جواب ریکارڈ نہیں ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نورالعین نے جن نظروں سے انہیں دیکھا، انہیں لگا جیسے وہ ان کے اندر تک جھانک رہی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے پوچھا۔
اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اسے یہی ریکارڈ کرنا تھا، اور ایسا کر کے وہ نواب سلطان کی نظر میں مجھے گرانا چاہتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، 3 دن پہلے وائرل ہوئی میری اور ان کی ویڈیو بھی مجھے اسی کڑے کا کوئی حصہ لگتی ہے۔ ہماری وہ ویڈیو کسی نے بڑی چالاکی سے بنائی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ اس ویڈیو کا سچ تو اس دن سب کے سامنے آ گیا، اب اس کلپ کا سچ سامنے آنا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی، کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ وہ اس کے انداز پر حد سے اکھڑ کر بولیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا سر، میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ اس کیبن میں کوئی تیسرا موجود تھا، وہ کون تھا؟ وہ پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی، مس آفریدی، یہ میرا کیبن ہے، اس کیبن میں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ کسی انسان کے آنے کی بات کر رہی ہیں؟ وہ غصے سے بولے، یہی تو پوچھ رہی ہوں سر کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اندر آنے کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے، تو پھر وہ شخص اندر کیسے آ گیا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی اجازت سے آیا ہوگا۔ تو آپ بتائیں کون ہے وہ شخص جس کو آپ نے ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا؟ نورالعین نے پوچھا، اب کہ اس کے لہجے میں غصے کا عنصر تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں مس آفریدی، آپ جانتی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ ایک لمحہ لگے گا مجھے آپ کو نوکری سے نکالنے میں، انہوں نے نورالعین کی بات پر غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر نورالعین مسکرائی، نوکری سے تو آپ مجھے نہیں نکال سکتے سر، کیونکہ آپ اپنے چینل میں خسارہ نہیں چاہیں گے۔ اس نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو گئے۔ وہ سچ تو کہہ رہی تھی، اس وقت وہ ان کے چینل کا سرمایہ تھی، لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کو نکالنا مطلب چینل کو اچھے خاصے نقصان سے دوچار کرنا تھا۔ اور ایک بات، میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی، اگر ان سب میں آپ ملوث ہوئے نا سر، تو پھر آپ اپنی خیر منائیے گا، اور میری اس بات کو دھمکی مت سمجھیے گا، یہ میں کر کے دکھاؤں گی۔ ایک پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ ان پر ایک نظر ڈال کر کیبن سے نکل گئی۔ اس کے کیبن سے نکلتے ہی وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو واقعی سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس پاور تھی، سلطان نام کی پاور، اور اس پاور کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اف، ذرا سے پیسوں کے لالچ میں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے سوچا اور اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ ادھر سلطان کے وکیل نے اس چینل پر کیس کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کورٹ کے ذریعے لیگل نوٹس بھی بھیج دیا تھا۔ وہ چینل والے پریشان تھے۔ ان کو یہ ویڈیو ایک پین ڈرائیو کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ اس ویڈیو کے ذریعے وہ اپنے چینل کی TRP بڑھا سکتے تھے۔ اسی ٹکر میں انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ویڈیو کو اپنے چینل پر چلا دیا، اور اب سلطان کی طرف سے کیس اور کورٹ کی طرف سے لیگل نوٹس ملنے پر وہ بے حد پریشان تھے۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ثبوت کہ وہ ویڈیو ان کے چینل نے نہیں بنائی۔ اب انہیں صرف اپنی بربادی کا انتظار کرنا تھا۔ ایک لالچ ان کے سالوں کی محنت کو برباد کرنے والا تھا، لیکن وہ لوگ بالکل سیف کھیل گئے تھے جنہوں نے یہ سب کیا تھا۔
سینئر ایڈیٹر کے کیبن سے نکل کر نورالعین اپنے کیبن میں آ گئی۔ اس کے کیبن میں آتے ہی ایک کے بعد ایک اس کے کلیگ اس کے کیبن میں آ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ ٹینا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے۔ سچ میں اتنی خوش ہوں نواب سلطان سے شادی کی، سچ میں اتنی خوشی نواب سلطان سے شادی کی تمہیں نہیں ہو رہی ہوگی جتنی خوشی مجھے یہ سن کر ہو رہی ہے کہ تمہاری ان سے شادی ہو رہی ہے۔ ٹینا اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولی، بالکل، ہم خوش بھی ہیں اور شوق بھی ہے۔ تم نے کبھی بھی اس کی بھنک نہیں لگنے دی سوری، تم نے کبھی بھی اس بات کی بھنک لگنے ہی نہیں دی کہ تم نواب سلطان کے ساتھ ریلیشن میں ہو۔ اس کی دوسری کلیگ نے کہا، میں ان کے ساتھ ریلیشن میں نہیں ہوں، وہ تو ہاں وہ تو بس محبت ہے۔ ٹینا نے اس کی بات اچک لی، وہ محض مسکرا سکی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم ہم سب کو شادی پر بلاؤ گی؟ ٹینا نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے سے تو لوگ ہیں۔ اس نے کہا، تو ریسیپشن میں میں بھی آؤں گی۔ میں تو ریسیپشن میں بھی آؤں گی۔ ٹینا نے ریسیپشن میں اپنی بکنگ پکی کروائی۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اس نے ہنس کر کہا، دیکھو کیسا پروٹوکول دے رہے ہیں سب اسے، اور دیں گے کیوں نہیں، نواب سلطان کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ نواب خاندان کی بہو بننے والی ہے۔ سارے اسٹاف کو اس کے کیبن میں جاتے دیکھ کر احتشام نے فیضان سے کہا، احتشام پلیز فی الحال تم چپ ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کتنی بڑی مصیبت سے بچے ہیں۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ سب ہمارا کیا دھرا ہے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے اپنی نفرت کو سلا کر مصلحتاً ہی صحیح، دنیا دکھاوے کے لیے صحیح، نورالعین کو جا کر مبارکباد دو۔ فیضان نے کہا تو احتشام نے اسے کاٹدار نظر سے دیکھا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے، اس سے بہتر ہے میرے ساتھ چل کر اسے مبارکباد دو۔ اس کی کاٹدار نظر کا مطلب سمجھتے اور اسے سمجھاتے فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نورالعین کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ 5 دن بعد، آج نورالعین کے گھر میں اس کی اور سلطان کی ہلدی اور مہندی کی رسم ہونی تھی۔ کل اس کا اور سلطان کا نکاح تھا، لیکن اس کا دل عجیب سے وسوسوں اور اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ مزنہ بیگم نے 3 دن سے اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ وہ 3 دن سے گھر میں قیدیوں کی طرح رہ رہی تھی۔ نہ اس نے اپنی کوئی شاپنگ کی، نہ ہی اپنی پسند کا کوئی سامان لیا۔ اس کی ساری شاپنگ کرن نے کی تھی، جسے اس نے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموش بیٹھی اپنے گھر میں سب کو ادھر سے ادھر کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے ددھیال والے 2 دن پہلے آ گئے تھے۔ ننہال والوں کو انویٹیشن بھیج دیے گئے تھے۔ وہ آتے تو ٹھیک، نہ آتے تو بھی ٹھیک۔ البتہ اس کے بڑے ماموں کی فیملی کل نکاح میں شریک ہونے والی تھی۔ اس وقت وہ لان میں بنے اسٹیج پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر رکھے بیزاری سے مہندی لگوا رہی تھی۔ وہ مسٹرڈ اور مہندی کلر کے غرارے میں روٹھی سی بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا یہ جوڑا سلطان کے گھر سے ہی آیا تھا۔ کرن نے اسے تیار کر کے اس کا میک اپ کرنا چاہا، اسے سجنا سنوارنا چاہا تو اس نے سختی سے منع کر دیا، لیکن جب اس نے اس کے بالوں میں گجرے لگانے کی منت کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی کو اقرار جان کر کرن نے اس کے بالوں میں گجرے لگائے اور ایک سرخ گلاب کا ٹیکا اس کے ماتھے پر سجا دیا۔ پھر
بیچارہ سا منہ بنا کر اس کے کانوں میں پھولوں کے آویزے بھی پہنا دیے۔ اب کچھ مت کرنا، سمجھی؟ اسے گجرے تھامتے دیکھ کر نور العین نے ٹوک دیا، گجرے ہی تو بچے ہیں، لگوا لیں۔ اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تو اپنی بہن کی معصوم سی شکل دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کے ہاتھ آگے کرتے ہی کرن نے خوشی خوشی اس کے ہاتھ میں گجرے بھی پہنا دیے۔ اس طرح نہ چاہتے نہ جانتے لکھا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کرن نے اسے پورا تیار کر دیا۔ جہاں تک رہی میک اپ کی بات، تو شاید اسے آج ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ کسی احساس سے خود اتنا چمک رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ سلطان کی فیملی آنے والی تھی، لیکن وہ لوگ صرف اس شرط پر آ رہے تھے کہ آج وہ لوگ کوئی بھی کھانے وغیرہ کی جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے۔ اس پر وہ تھوڑی کہنے سننے کے بعد مان گئے تھے۔ تو فی الحال وہ سب ان کا انتظار کر رہے تھے، اور جتنی بے چینی اس سے کر رہے تھے، نور العین کو یہ بے چینی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس کے ددیال کی ساری کزن تو سلطان کو دیکھنے کے لیے اتنی بے تاب ہو رہی تھی جیسے کوئی شہزادہ گلفام آ رہا ہو۔ باجی، آپ کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے؟ مہندی لگانے والی لڑکی نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نور العین نے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے، بتائیں نا؟ اس نے کہا۔ مت لکھو، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں باجی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ میں منع کر رہی ہوں، اس لیے۔ سادگی سی مہندی لگا دو بس، اور پلیز اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نام ہے، بتائیں نا؟ اس نے کہا۔ مت لکھو، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں باجی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ میں منع کر رہی ہوں، اس لیے۔ سادی سی مہندی لگا دو بس، اور پلیز اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے لڑکی کو گجرے اوپر کر کے کلائی پر بیل بوٹے بناتے دیکھ کر کہا۔ اب دلہن ہے، دلہن تو کونی اس سے اوپر مہندی لگواتی ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھتی اس عجیب سی دلہن کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر فقط بیزاری تھی۔ وہ عام دلہنیں ہوتی ہیں، میں عام دلہن نہیں ہوں، اس نے کہہ کر سامنے دیکھا جہاں سارے گھر والے گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آ گئی تھی، مطلب وہ لوگ آ چکے تھے۔ 5 منٹ بعد اسے وہ سب اپنے سامنے نظر آئے۔ وہ آج بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، آج بھی اپنے خادموں کے ساتھ وہ لاتعداد تحائف لائے تھے۔ اس نے سب کو دیکھا، اس کی نظر سلطان کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی وہ اسے نظر آ گیا۔ سفید کلف لگے پٹھانی کرتے پاجامے میں کولہا پوری جوتے پہنے وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ نور العین کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی۔ اب اس کے ابو سب کا اس سے تعارف کرا رہے تھے، اور وہ سب سے مسکرا کر مل رہا تھا۔ نور العین اسے دیکھتی اس کی مسکراہٹ میں کھو رہی تھی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا ٹرانس سب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ٹوٹا۔ ٹرانس کے ٹوٹتے ہی اس نے سٹ پٹا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ محجبی بیگم ہارون صاحب کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس آئیں اور اس کا حسین چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کا ماتھے کو چومتے ہوئے بولی۔ شکریہ دادی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ سچ میں بھابھی، آپ اس دن سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، محبہ نے بھی محبت سے کہا۔ اس کی محبت پر وہ مسکرائی۔ بیٹا، آپ ان سے ملیں، یہ رئیس ہیں، ہمارے دیور کے بیٹے اور ہینا کے بھائی، یعنی کہ سلطان شہریار اور حاشر کے ماموں۔ یہ ان کی بیوی ہیں نیلوفر۔ انہوں نے رئیس صاحب اور نیلوفر لکھا نہیں گیا بیگم سے ان کا تعارف کرایا۔ تو نور العین نے مسکرا کر ان دونوں کو سلام کیا۔ خوش رہو، دونوں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا۔ اور یہ ہیں ان کے بیٹے
اب کہ انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے زرغام کی طرف اشارہ کیا۔ نورلین نے اسے دیکھا اور سلام کیا۔ اسے سلام کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وعلیکم السلام بھابی جان۔ زرغام نے اس کے پاس آ کر تھوڑا سا جھک کر اس کے سلام کا جواب دیا تو نورلین ایک دم پیچھے ہو گئی۔ ویسے پہلی بار میں ہی شکایت کا موقع دے دیا، اس نے کہا تو نورلین نے ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ سب کو مسکرا کر سلام کیا ہے آپ نے، لیکن مجھے ایسے ہی کر دیا۔ وہ شکایت کرتا پیچھے ہوا اور اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ نورلین کو اس سے کچھ اچھی وائب نہیں آئی تھی۔ اوپر سے اس کے دیکھنے کا انداز اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ سب لوگ اس سے مل کر اس کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ سلطان ابھی بھی وہیں کھڑا آفریدی صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنی مہندی لگ گئی ہے بھابی آپ کے؟ محبہ سب کے بیٹھنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس آ کر بولی۔ ابھی تو تھوڑی سی لگی ہے، اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ سنی، بہت اچھی مہندی لگانا، اس نے مہندی آرٹسٹ سے کہا جو سب کے آنے پر اس کے پاس سے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ جی بالکل، بس آپ ہمیں ان کے ہونے والے شوہر کا نام بتا دیں، کیونکہ یہ تو بتا نہیں رہی، اس نے محبہ سے کہا تو نورلین نے ایک دم اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ شرما رہی ہوں گی، محبہ نے اپنی سادگی میں کہا۔ لگتا تو نہیں، وہ لڑکی منہ بو میں بدبدائی۔ آپ بے فکر رہیں، اپنا نام دولہا خود بتائیں گے، محبہ کہتے ہوئے سلطان کی طرف بڑھ گئی۔ ادا چلیں بھابی کے پاس بیٹھیں، ان کی مہندی لگ رہی ہے۔ اس کے پاس آتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو پکڑ کر وہ بچوں کی طرح بولی۔ چلتے ہیں محبہ، سلطان نے کہا۔ ادا، بھابی مہندی آرٹسٹ کو آپ کا نام نہیں بتا رہی، آپ چل کر انہیں اپنا نام بتا دیں، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی، اور اس کی بات پر سلطان، جو کب سے اس سے نظریں بچائے ہوئے تھا، بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ جائیں بیٹا، بتا دیں اپنا نام، آفریدی صاحب نے ہنس کر کہا تو وہ محبہ کو دیکھتا اس کے پاس چل دیا۔ محبہ سلطان کے ساتھ سلطان کا ہاتھ تھامے نورلین کے پاس جا رہی تھی جب اسے حاشر کی آواز سنائی دی۔ جی، اس نے حاشر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ادھر آئیں، اس کی آواز میں روب تھا۔ ابھی آتی ہوں نا ادا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا ادھر آئیں، لہجہ ہنوز روبدار تھا۔ آپ جائیں ورنہ ادا ناراض ہو جائیں گے، سلطان نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی اس کا ہاتھ چھوڑ کر حاشر کے پاس چلی گئی۔ کیوں بلایا مجھے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبہ نے پوچھا۔ آپ کو سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، سب کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، سوائے صرف مجھے چھوڑ کر، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے حاشر نے کہا۔ آپ کے ساتھ بھی تو بیٹھتی ہوں، گھر سے یہاں تک آپ کے ساتھ ہی گاڑی میں آئی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ محبہ، میں چاہتا ہوں صرف آپ اور میں ہوں، اس نے نہ جانے کس جھونک میں اس سے یہ بات کہی۔ ہاں تو آپ اور میں تو ہیں، آپ حاشر ہیں، میں محبہ ہوں، اس نے بڑی سادگی سے ایک بار اس کی طرف اشارہ کیا، ایک بار اپنی طرف۔ حاشر کا دل کیا کہ اس کی سادگی پر اپنا سر پیٹ لے۔ اچھا، سادگی نہیں، سادگی، اوکے، اب ایڈٹ نہیں کر سکتے، بہت لیٹ ہو گیا۔ وہ کب اس کے جذبات سے آگاہ ہوگی، کب وہ اسے اپنے دل کی بات کہے گا، کب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اسے اپنی زندگی بنائے گا۔ اسے دیکھ کر سوچتا ہوا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آئیں بھائی، آپ ابیا کے پاس بیٹھیں۔ نورلین کی ساری کزن اسے اسٹیج کی طرف نورلین کے پاس جاتا دیکھ کر اس کے پاس آئیں
اور خود اسے اس کے پاس لے کر جانے لگیں۔ وہ جیسے جیسے اس کے پاس آ رہا تھا ویسے ویسے نور لین کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آج 5 دن بعد ڈونٹ ٹرن آن بیٹا۔ آج 5 دن بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج 5 دنوں میں ان 5 دنوں میں ان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک بار نور لین نے ویڈیو کے لیے میسج کیا تھا۔ اس نے بھی ویڈیو بھیج کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ بیٹھ جائیں سلطان بھائی، تھوڑی دیر میں رسم شروع ہونے والی ہے۔ کرن نے نور لین کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مزرا بیگم ابھی بھی اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے رسم میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس کے بیٹھتے نور لین نامحسوس طریقے سے ہلکی سی پیچھے ہوئی۔ اسے لگا تھا شاید سلطان اس کے اس طرح پیچھے ہونے کو محسوس نہ کرے، لیکن سلطان نے اس کے پیچھے ہوتے ہی اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا۔ اسی لمحے نور لین نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظروں میں جو کچھ تھا اس کو دیکھ کر وہ سٹپٹاتی دوبارہ کچھ انچ کے فاصلے کو کم کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ ویری گڈ مائی روز۔ سلطان نے اس کے دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھنے پر کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی مہندی آرٹسٹ اس کے پاس آئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے نہیں بتایا ہمارا نام۔ سلطان کو محبہ بتا چکی تھی، اس کے باوجود اس نے نور لین کو ٹیز کرنے کے لیے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ سلطان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ خود بتا دیں، اس نے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے کہا جس میں پوری میں مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن بیچ کا حصہ سلطان کے نام کے لیے چھوڑا گیا تھا اور اسے یہ خالی حصہ رہ کر غصہ دلا رہا تھا۔ کیا تھا؟ یہاں بھی مہندی کا ڈیزائن بناتی تھی تو؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ بتا دیں سر، پھر ہمیں اور مہندی بھی لگانی ہے، اس نے کہا تو سلطان نے اپنا نام بتا دیا۔ میڈم، اتنا سا تو نام تھا، آپ نے تو خواہ مخواہ اتنی دیر لگا دی، اس لڑکی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نور لین اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج کل سب کی زبانیں چل رہی ہیں، ایک مجھے چھوڑ کر، وہ بھی میری امی کی وجہ سے بند ہے۔ پتہ نہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کرا دیا امی نے مجھ پر، جو 3 دن سے میرا بولنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جو پریشان سی فون کان سے لگائے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے کسی بھائی بہن کو فون کر رہی تھی، تبھی ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نور لین کے ہاتھوں پر آگے پیچھے مہندی لگ چکی تھی۔ سلطان بڑی دلچسپی سے اس کے ہاتھوں پر لگتی مہندی کو دیکھ رہا تھا۔ مہندی آرٹسٹ اس کا نام لکھتی اس سے پہلے سلطان نے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ اس نے باقی مہندی لگائی لیکن سلطان کا نام نہیں لکھا۔ ہو گیا میڈم، مہندی آرٹسٹ نے کہا۔ اتنی سی مہندی؟ سلطان نے اس کی ہتھیلی اور ہتھیلی کی پشت پر لگی مہندی کو دیکھ کر کہا۔ اسے لگا تھا ابھی اور مہندی لگے گی، لیکن اتنی سی مہندی پر وہ حیران ہوا۔ سر، میڈم نے اتنی ہی کہی تھی، اس نے صفائی پیش کی۔ آپ اوپر تک مہندی لگائیں، سلطان نے حکم دیا۔ جی نہیں، اس نے ایک دم سلطان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ مہندی ہمارے لیے لگوا رہی ہیں تو ہماری پسند کی ہونی چاہیے، سلطان نے اسے جتایا۔ مہندی لگوا لینا انف ہے، مجھے مہندی لگوانی ویسے بھی پسند نہیں، وہ آہستہ سے کہہ رہی تھی، لیکن ہمیں پسند ہے۔ آپ ان کے کوہنی تک مہندی لگائیں، سلطان نے کہا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اسے مہندی کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی، نہ کسی عید پر مہندی لگائی نہ کہیں شادی میں۔ اب بھی وہ اتنی مہندی اس لیے لگا رہی تھی کہ اس کی شادی تھی۔ اب کہاں سلطان نے اس کے کوہنی تک مہندی لگانے کا آرڈر دے دیا۔ پیروں پر لگا دی ہے آپ نے؟ سلطان نے جھک کر اس کے پیروں کی طرف دیکھا جو لگ بھگ غرارے میں چھپے ہوئے تھے۔ نہیں لگائی،
جتنے پیر دکھے انہیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا نہیں سر، میڈم نے منع کر دیا تھا۔ مہندی آرٹسٹ نے نور لین کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ان کو چھوڑیں، ان کے پیروں پر بھی مہندی لگائیں۔ اس نے کہا تو نور لین کا دل کیا کہ وہ رونے بیٹھ جائے۔ یہ شخص اپنی مرضی چلا رہا تھا، ابھی تو وہ اس کے نکاح میں تھی بھی نہیں، اس کے باوجود پورے استحقاق کے ساتھ وہ اپنی مرضی چلا رہا تھا۔ جب وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی تب وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچ کر پریشان ہو گئی۔ پہلے ہاتھوں پر لگا دیتے ہیں، کہتے ہوئے مہندی آرٹسٹ نے اس کے گجے اتار دیے۔ گجے اتار کر وہ ایک طرف رکھ رہی تھی، سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس سے گجرے لیے اور انہیں اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیے۔ نور لین نے اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر منہ پھلا کر اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ مہندی آرٹسٹ تیز تیز ہاتھ چلاتی اس کے کلائی سے اوپر مہندی کے نقش و نگار بنانے لگی تھی۔ آپ کو نام پتہ چل گیا تو لکھ کیوں نہیں رہی؟ اپنی ہتھیلی میں انہی حصوں کو ابھی بھی خالی دیکھ کر نور لین نے پوچھا۔ اسے جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ سر نے منع کیا ہے، انہوں نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیوں؟ اس نے سلطان سے پوچھا۔ ہم اپنا نام آپ کی ہتھیلی پر خود لکھیں گے، اس لیے۔ سلطان نے اس کے کیوں کا جواب دیا تو خجل سی ہو کر اپنا رخ پھیر گئی۔ مزید 1 گھنٹہ لگا تھا اس کے مہندی لگنے میں۔ ساری مہندی لگنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھا اور اس کے وجود میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ سب نے اس کی مہندی کو خوب سراہا تھا۔ یہ خالی کیوں ہے؟ سب نے اس کی ہتھیلی کے بیچ کے حصوں کو خالی دیکھ کر پوچھا۔ یہاں سلطان کا نام لکھا جائے گا اور سلطان خود لکھے گا، سلطان نے کہا تو سب نے آہ اوہ کا نعرہ لگا کر تالیاں بجائیں۔ پھر سامنے رکھا ایک کون اٹھا کر نور لین کا دایاں ہاتھ اپنے آگے کیا اور اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ اردو میں اپنا نام لکھا۔ اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا نام لکھا تھا۔ پھر اس نے اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا نام لکھا۔ اپنا نام لکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، وہیں نور لین کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا نام لکھتے ہی مہندی میں جیسے 4 چاند اس کا نام لکھتے ہی مہندی میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ اب لگی نا دلہن والی مہندی؟ کرن نے اس کی ہتھیلی پر سلطان کے نام کو دیکھ کر کہا۔ بالکل، دولہا کے نام کے بغیر تو دلہن کا ہر شنگار ادھورا ہے، سلطان کی چچی نے کہا تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مزنہ، مجھے نہیں لگتا وہ لوگ آئیں گے، رسم شروع کرواؤ، پھر ہارون صاحب کی فیملی کو جانا بھی ہے۔ آفریدی صاحب مزنہ بیگم کے پاس آ کر بولے۔ جی ٹھیک ہے، انہوں نے بجھے دل سے کہا اور رسم کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ گئی۔ پھر سب نے مل کر ان دونوں کی رسم کی۔ رسم کرتے ہوئے ینگ جنریشن ان دونوں کو چھیڑ رہی تھی، جس پر سلطان تو کھل کر مسکرا رہا تھا لیکن نور لین سر جھکائے بیٹھی تھی اور سر جھکانے کی وجہ شرم بالکل نہیں تھی، اسے تو ان کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر غصے کے تاثرات چھپانے کے لیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ رسم ہوئی۔ رسم سے فارغ ہو کر سلطان کی فیملی کچھ دیر اور بیٹھی، پھر سب سے مل کر اپنے گھر چلی گئی۔ انہیں کل نکاح کے لیے جلدی آنا تھا اور نکاح کے بعد وہ لوگ سیدھا رامپور جانے والے تھے۔ آج کی رات نور لین کی اپنے گھر میں آخری رات تھی اور یہی بات ساری رسم کی ادائیگی کے بعد سب مہمانوں کے اپنے اپنے گھر جانے کے بعد اسے یاد آئی تو وہ اپنی امی ابو اور کرن کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو دی۔
جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اور لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔